گودام کی جھلسا دینے والی گرمی نے فاطمہ کی حالت دگرگوں کر دی تھی۔ گرم ہوا میں سانس لینا بھی جیسے ایک جدوجہد بن چکا تھا۔ ہوا بند، دیواروں پر جمے ہوئے گرد کی تہدار ذرات اور چھت سے رستی ہوئی گرمی جیسے ہر طرف سے جسم پر حملہ کر رہے تھے۔ اس کے کپڑے پسینے میں شرابور ہو چکے تھے۔ دوپٹہ بار بار چہرے سے ہٹتا تو گرد سے اٹے ہاتھ سے وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کرتی۔ گودام کی بند فضا میں سانس لینا جیسے کسی قید خانے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی کمر میں درد تھا، ہاتھوں میں کپ کپاہٹ تھی اور آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہو چکے تھے، مگر وہ پھر بھی جیسے خود کو زبردستی زندہ رکھے بیٹھی تھی، جیسے وہ جسم سے زیادہ کسی قرض کے بوجھ تلے دبی ہو جو ہر دن کے ساتھ اور بڑھتا جا رہا ہو۔ فاطمہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ دھاگا سوئی میں پرو کر بوری کے کنارے پر اپنی انگلیاں دوڑا رہی تھی کہ یکا یک مالک کی بھاری، سخت اور جھنجھلاہٹ بھری آواز نے اسے اس کے جسم میں جھٹکا سا پیدا کر دیا۔ جلدی کرو فاطمہ، تم تو بالکل بھی ہاتھ نہیں چلا رہی ہو۔ جلدی سے یہ ساری بوریاں سیکھ کر رکھ دو، ابھی مزدور لینے آنے والے ہیں۔ اس کا لہجہ صرف غصے سے بھرپور نہیں تھا، بلکہ اس میں تحقیر، بے رحمی اور ایک ایسی سرد مہری بھی چھپی تھی جو فاطمہ کے دل کو چوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ فاطمہ گھبرا گئی، جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنی کامتی ہوئی انگلیوں سے بوری کا منہ پکڑ کر دوبارہ سینے لگی۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ کام کی رفتار تیز کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے اندر کی کمزوری اور تھکن اب ہر حرکت پر حاوی ہو چکی تھی۔ سامنے بیٹھی دونوں عورتیں جو اس کے ساتھ کام کر رہی تھیں اسے گھور کر ہنس رہی تھیں۔ ان کی ہنسی میں ایک عجیب سی طنز بھری ملامت تھی، جیسے وہ اسے حقیر جان رہی ہوں، جیسے وہ اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ کر خوش ہو رہی ہوں۔ وہ عورتیں روز کی طرح آج بھی جلدی سے 100 بوریاں سیتے ہوئے اپنے کام سے فارغ ہو چکی تھیں اور اٹھ کر روانہ ہو گئی۔ پیچھے جاتی چپلوں پر ٹکی رہیں۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ اس گودام کی دیواریں جو دن بھر لوگوں کی باتوں، مشینوں کی آوازوں اور کہکوں سے گونجتی تھیں، اب خاموش اور سنسان ہو چکی تھیں۔ ایک تنہا لائٹ جل رہی تھی جو کسی اذیت کے تماشے کے لیے کافی تھی۔ گودام کے کونے میں گھپ اندھیرا تھا، جہاں سے ٹھنڈی ہواؤں کی جگہ اب سناٹے کی دہشت اتر رہی تھی۔ ایک سائے کی صورت اس کے گرد لپٹ رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا خوف جاگا، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ وہ تھوڑا سا سمٹ کر بیٹھی، اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ وہ بولی، میں آج جلدی گھر جانا چاہتی ہوں، مجھ سے کام نہیں ہو رہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی آواز دھیمی، لرزتی ہوئی اور کسی امید کے سہارے پر قائم تھی۔ مالک نے اسے یوں دیکھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑی گستاخی کر دی ہو۔ کام مانگنے تم میرے پاس آئی تھی اور اب تمہارے نخرے آسمان کو چھوتے ہیں۔ میرے پاس کوئی دوسری عورت بھی نہیں ہے۔ تم جانتی ہو کہ روزانہ 100 بوریاں تم سی کر جاتی ہو۔ اب جب تک 100 بوریاں مکمل نہیں ہوں گی تم یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ اس کی آواز میں وہی سختی تھی جو طاقتوروں کو کمزوروں پر ملتی ہے۔ فاطمہ کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ وہ خاموشی سے جھک کر پھر سے کام میں لگ گئی، جیسے اپنا فیصلہ خود کر لیا ہو۔ گرمی، تھکن اور خوف کا ملا جلا احساس اس کے اعصاب کو جکڑنے لگا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو کپڑوں سے صاف کرتی، جیسے پسینہ پہنچنے کے ساتھ ساتھ خود کو حوصلہ بھی دے رہی ہو، لیکن جسم اب اس کا ساتھ چھوڑنے لگا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کل رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، نہ ہی کوئی پکی چیز تھی۔ ماں نے 2 دن سے دوا نہیں کھائی تھی اور بھائی دن بھر روتا رہا تھا۔ غربت کی یہ آگ اب جسم سے گزر کر روح تک پہنچ چکی تھی۔ کپڑے میں سوئی ڈالنے کی ہر کوشش اب اس کے ہاتھوں میں جھنجھلاہٹ پیدا کر رہی تھی۔ آنکھوں کے آگے کبھی دھند آتی، کبھی منظر صاف ہوتا، اور پھر آخر کار اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگی۔ وہ وہیں بوریوں کے درمیان تھوڑا سا ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بس ایک لمحہ آنکھیں بند کر لوں، اس نے خود سے کہا۔ اسی لمحے اس کی پلکیں بند ہو گئیں اور نیند کی گہری چادر نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ نیند نہیں، یہ تھکن کا بوجھ تھا جو برسوں کا قرض بن کر آنکھوں پر اتر آیا تھا۔ اس جھلستی ہوئی گرمی میں جب گودام کی دیواریں بھی تپ کر تنور بن چکی تھیں، جب سانس لینا بھی لگتا تھا جیسے دہکتے انگارے نگلنے کے مترادف ہو، فاطمہ کی کمزور اور نڈھال سانسیں آخرکار ہار مان گئیں۔ وہ شدید بخار میں مبتلا تھی۔ جسم کی اندرونی تپش نے باہر کی گرمی سے مقابلہ کر کے اسے مکمل طور پر نڈھال کر دیا تھا۔ آنکھیں بوجھل تھیں، پلکیں بار بار بند ہو رہی تھیں۔ ہاتھوں میں وہ سکت باقی نہ رہی تھی کہ سوئی بھی اٹھائی جا سکے۔
اور یوں وہ بے خبر سی ہو کر وہیں گودام کی ٹھنڈی اور سیلن زدہ فرش پر بوروں کے درمیان سر رکھ کر سو گئی۔ اس نیند میں نہ کوئی خواب تھا نہ سکون، بلکہ جیسے ہوش اور بے ہوشی کے درمیان معلق ایک خالی خلا، جہاں صرف تھکن اور لاچاری کی دھن چھائی ہوئی تھی۔ فاطمہ کا پورا وجود جیسے کسی گرداب میں تھا، سانسیں سست ہو چکی تھیں، ہونٹ خشک تھے اور چہرہ پسینے سے تر۔ ہوا رک چکی تھی، صرف ایک زرد بلب کی مدھم روشنی تھی جو دیوار پر دھندلے سائے اچھال رہی تھی۔ تبھی اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، جیسے کوئی اس کے چہرے پر نہایت آہستگی سے، نرمی سے شفقت بھرا ہاتھ پھیر رہا ہو۔ وہ لمس، وہ ٹھنڈک، جیسے کسی ماں کی ممتا ہو، جیسے کوئی اس کی حالت پر ترس کھا کر اسے جگانے آیا ہو۔ یہ احساس اتنا نرم اور گہرا تھا کہ لمحہ بھر کو وہ سمجھ نہ سکی کہ یہ خواب ہے یا حقیقت، مگر فوراً ہی جیسے اسے ہوش آیا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ہڑبڑاہٹ میں اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ اس نے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں زور سے کھولیں اور حیرانی سے سامنے کھڑے ایک نوجوان کو دیکھا۔ وہ نوجوان ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، نہ ہنسی اڑانے والی نہ بدنیتی والی، بلکہ ایک صاف، معصوم اور سادہ مسکراہٹ تھی۔ فاطمہ کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کا پہلا خیال یہی تھا کہ شاید کوئی غلط انسان یہاں آ گیا ہے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبراہٹ سے بولی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ پلکیں جھپک جھپک کر اس نوجوان کو دیکھنے لگی، جیسے تصدیق کرنا چاہتی ہو کہ یہ سچ میں کوئی انسان ہی ہے۔ نوجوان تھوڑا سا آگے بڑھا، لیکن فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے نرمی سے بولا، میں مزدور ہوں، بوریاں لینے آیا ہوں۔ اس کی آواز پرسکون تھی، جیسے وہ کوئی خوفزدہ شخص کو تسلی دے رہا ہو۔ یہ الفاظ سن کر فاطمہ کے اندر ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ جیسے اس لمحے یہ بھول ہی گئی تھی کہ وہ گودام میں ہے، جہاں وہ روز کام کرتی ہے۔ وہ تو نیند کی شدت، بخار کے اثر اور تنہائی کے خوف میں اتنا گم ہو چکی تھی کہ ارد گرد کا ہوش ہی کھو بیٹھی تھی۔ یا اللہ، وہ زیر لب بڑبڑائی اور پھر جلدی سے اپنی جگہ پر بیٹھ کر کہنے لگی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے ابھی تک ایک بوری سلائی نہیں کی۔ نہ جانے میں کب سو گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اس کی آنکھیں شرمندگی سے جھک گئیں، وہ انگلیوں کو مڑوڑنے لگی۔ اس کا دل بیٹھ رہا تھا کہ اب مالک آئے گا، چیخے گا، گالیاں دے گا یا شاید کام سے نکال دے گا۔ وہ اپنے دفاع میں کچھ اور کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ اس کی حلق میں ہی اٹک گئے۔ مگر وہ نوجوان ایک دم پرسکون اور نرم لہجے میں گویا ہوا، کوئی بات نہیں، تم گھر چلی جاؤ، میں تمہاری جگہ یہ کام کر دیتا ہوں۔ فاطمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ کیا؟ اس کے لب کپ کپائے۔ میں کہہ رہا ہوں تم فکر نہ کرو، میں تمہاری جگہ بوریاں سی دوں گا، تم ابھی گھر جاؤ، آرام کرو۔ وہ پھر بولا اور اس بار اس کی آنکھوں میں وہی نرمی، وہی سادگی جھلک رہی تھی۔ فاطمہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ چند لمحے تو ساکت رہی، جیسے سمجھ نہ پائی ہو کہ کسی اجنبی نے اس پر مہربانی کی پیشکش کی ہے۔ وہ جلدی سے بولی، نہیں، اگر میں گئی تو مالک غصہ کرے گا، وہ تو بہت ڈانٹتا ہے۔ نوجوان نے ہلکا سا سر ہلایا اور نرمی سے مسکرا کر بولا، نہیں، مالک میرا دوست ہے، میں سمجھا دوں گا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم گھر جاؤ، تمہاری حالت اچھی نہیں لگ رہی۔ فاطمہ اب بھی حیرانی میں تھی۔ اتنے دن اس نے یہاں کام کیا تھا، مگر کبھی کسی نے نہ پوچھا نہ دیکھا۔ آج اچانک ایک اجنبی صرف ایک بار کی ملاقات میں اس کا حال پہچان گیا۔ اس کی باتوں میں نہ کوئی لالچ تھی نہ برتری، بس ایک ہمدردی تھی جو فاطمہ کو اندر تک ہلا گئی۔ وہ دھیرے سے اٹھی، کپڑوں کو جھاڑا، اپنے دوپٹے کو سنوارا اور آنکھوں میں نمی لیے اس نوجوان کی طرف دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں اسے لگا کہ جیسے برسوں بعد کسی نے اس کی فکر کی ہو۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا تھا۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں چمک تھی، لیکن وہ چمک اجنبی یا خطرناک نہیں تھی، بلکہ امید سے بھری ہوئی تھی، جیسے وہ کوئی روشنی ہو جو اندھیرے میں راستہ دکھا دے۔ فاطمہ نے کوئی اور سوال نہیں کیا، وہ بس خاموشی سے مڑی اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ جانتی تھی کہ بخار نے اس کا جسم توڑ دیا ہے، مگر اس نوجوان کی یہ مہربانی، اس کی بے لوث مدد، جیسے اس کے تھکے جسم کو نئی توانائی دی گئی ہو۔ جب وہ گودام سے نکل کر دھوپ میں آئے تو سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی، مگر آج کی دھوپ پہلے کی طرح بے رحم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی چال میں بھی پہلے جیسی تھکن نہیں تھی، دل میں ایک عجیب سی شکر گزاری تھی اور دماغ میں وہ نوجوان مزدور کا چہرہ۔ وہ سوچتی رہی، آخر کون تھا وہ، کیوں کیا اس نے یہ؟
مگر ان سوالوں کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا، بس ایک مسکراہٹ تھی جو اب بھی اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی جیسے فاطمہ کی کمزور ٹانگوں نے ہار مان لی تھی۔ گلی سے چلتے ہوئے وہ ہر قدم پر لڑکھڑا رہی تھی، چکر آ رہے تھے اور ہر سانس جیسے اندر ہی اندر جلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہو۔ گھر کا دروازہ کھولتے ہی اسے ماں کی آواز سنائی دی، جو اندر چٹائی پر بیٹھی تھی اور آنکھیں دروازے پر ٹکائے بیٹی کی واپسی کے منتظر تھیں۔ فاطمہ، پیسے لے کر آئی ہو؟ ماں کے ان الفاظ میں ایک بےتابی، ایک امید اور شاید تھوڑا سا شکوہ بھی تھا۔ وہ شکوہ جو غربت سے مجبور ماں کے دلوں میں پلتا ہے، مگر وہ اپنی اولاد سے کبھی زبان پر نہیں لاتی، سوائے اس لمحے کے جب چولہا ٹھنڈا پڑ جائے، چھوٹے بچے بھوک سے بلکنے لگے اور گھر کے مرد بستر پر بے بس لیٹے ہوں۔ فاطمہ نے نظریں جھکا لی، اسے جیسے ماں کا سوال اندر ہی اندر کاٹنے لگا ہو۔ وہ نرم لہجے میں کہنے لگی، نہیں اماں، مجھ سے تو آج کام ہی نہیں ہو رہا تھا، تو پیسے کیسے مانگتی؟ مالک غصہ کر رہا تھا، مجھے بہت بخار ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے میں بے چارگی تھی، آنکھوں میں نمی اور وجود میں بے بسی کی تھکن۔ اس نے یہ سب کہتے ہوئے آہستہ سے اپنا دوپٹہ اتارا جو پسینے اور گرد سے بھیگا ہوا تھا، اور سیدھی ہو کر بستر پر لیٹ گئی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، ہونٹ خشک اور سانسیں تیز۔ بخار نے اس کے نازک جسم کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے کروٹ لینے لگی، جیسے ماں کی نظروں سے چھپنا چاہتی ہو، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ آج میں واقعی ہار گئی ہوں۔ ماں اس کی حالت دیکھ کر ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آئی، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو حرارت کی شدت نے ہاتھ جلایا۔ یا اللہ، بچی کو تو بہت تیز بخار ہے۔ وہ بڑبڑائی اور فوراً چادر کے نیچے سے پرانا سا شیشی نما تھرمامیٹر نکالنے لگی جو گھر میں کئی برسوں سے موجود تھا۔ وہ پریشانی سے بیٹی کے جسم پر پانی کی پٹیاں رکھنے لگی۔ فاطمہ کی سانسیں تیز ہوتی جا رہی تھیں اور اس کے ہاتھ پیر سرد ہو رہے تھے۔ دوسری طرف تینوں چھوٹے بہن بھائی، جن کی عمر بمشکل 5 سے 10 سال کے درمیان تھی، ماں سے بار بار کھانے کا سوال کر رہے تھے۔ اماں روٹی دو، اماں بھوک لگ رہی ہے۔ چھوٹی بیٹی روتے روتے ماں سے لپٹ گئی تو دوسرا بیٹا ماں کے ہاتھ کھینچنے لگا۔ وہ سب دن بھر فاطمہ کے واپس آنے کا انتظار کرتے رہے تھے، اس امید پر کہ آج کچھ کھانے کو ملے گا، شاید کوئی آٹا، کوئی روٹی یا پرانے برتن میں پڑی چینی کے دانے۔ مگر فاطمہ آج خالی ہاتھ آئی تھی، بیمار اور بے جان۔ ماں کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس نے بچوں کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بھوک کے سامنے ماں کی تسلی بھی کبھی کارگر نہیں ہوتی۔ گھر کا کمرہ چھوٹا سا تھا، ایک طرف پرانا بستر پڑا تھا جس پر ان کا باپ لیٹا ہوا تھا۔ وہ پہلے بالکل ٹھیک تھا، ایک تندرست، محنتی اور جفاکش مزدور جو دن بھر گودام میں کام کرتا، بوریاں اٹھاتا، سامان لاتا اور شام کو تھکا ہارا واپس آتا تو بچوں کے لیے کبھی 2 روٹیاں، کبھی دودھ اور کبھی کسی ریڑھی سے ٹماٹر خرید لاتا۔ مگر وہ دن بھی گزر گئے۔ اب وہ صرف ایک لاچار بستر پر پڑا مریض تھا جو اپنی بیٹی کے کندھوں پر بوجھ بن کر رہ گیا تھا۔ ایک دن اسے شدید بخار ہوا تھا اور جب دوا کے لیے سرکاری ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا کہ اس کے جسم میں کئی بیماریاں پرانی ہو چکی ہیں، گردوں کی کمزوری، خون کی کمی اور پھیپھڑوں کا انفیکشن۔ تب سے وہ بستر پر پڑا ہے۔ اب اس کے علاج کے لیے کوئی دوائی نہیں، صرف صبر، پانی اور کبھی کبھی فاطمہ کی لائی ہوئی ایک آدھ گولی جو وہ اپنی مزدوری کے پیسوں سے خرید لاتی تھی۔ آج اس نے فاطمہ کو دیکھا تو آنکھوں میں نمی اتر گئی۔ وہ جو پہلے خود اس گودام میں بوریاں اٹھاتا تھا، اب اس کی بیٹی اس کی جگہ پر کام کرنے جاتی تھی۔ فاطمہ جو ابھی صرف 17 برس کی تھی، جس کی عمر گڑیوں سے کھیلنے، کتابوں میں خواب سجانے اور آسمان پر چمکتے تارے گننے کی تھی، وہ آج گرمی، پسینے، تھکن اور بخار سے ٹوٹ کر گھر آئی تھی، صرف اس لیے کہ گھر کا چولہا نہ بجھے، ماں کے چہرے پر فکر کی لکیریں نہ ابھریں اور چھوٹے بہن بھائی بھوک سے بلکنے نہ لگے۔ اس کے باپ کے نگاہوں میں شرمندگی، لاچاری اور پشیمانی کا سمندر تھا۔ وہ بستر پر لیٹے ہوئے اپنی سانسیں گنتا رہا اور ہر بار اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کو دیکھ کر دل ہی دل میں خود کو کوستا رہا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی تھی، باہر سورج غروب ہو رہا تھا اور اندر ہر چہرے پر بھوک، بیماری اور بے بسی کی پرچھائیاں تھیں۔ فاطمہ جو اب بستر پر لیٹی تھی، نیند بے ہوشی کی حالت میں کبھی ماں کو پکارتے پکارتے رک جاتی اور کبھی اپنی آنکھیں کھول کر کمرے کی چھت کو تکنے لگتی۔ اسے یاد آنے لگا وہ گودام جہاں روز وہ اپنی چھوٹی انگلیوں سے سینے کا کام کرتی تھی، وہ پرانی دیواریں، وہ گودام کا دروازہ جو ہمیشہ چرچراتا تھا، وہ بلب جو کمزور سا جھومتا رہتا تھا،
वो कोने में रखा वो काला संदूक और वो दो औरतें जो हमेशा काम में तेज होती थीं, फातिमा को देखकर हंसती थीं और अक्सर मालिक के सामने उसकी सुस्ती की शिकायत भी कर दिया करती थीं। फातिमा को वो सब याद आ रहा था, वो लम्हे जब वो अकेली रह जाती, जब अंधेरा छा जाता, जब मालिक की आवाज़ गूंजती, जब वो दोनों औरतें काम मुकम्मल करके निकल जाती और वो खुद अकेली गोदाम के एक तारीक गोशे में बोरियां गिनती, खुद को हौसला देती, बुखार में कपकपाती मगर फिर भी हाथ रोके बगैर सिलाई करती रहती। और अब आज उसने एक भी बोरी नहीं सी थी। अगर कभी किसी दिन फातिमा से काम में कुछ देर हो जाती या मौसम की सख्ती, जिस्मानी थकन या बीमारी के सबब वो गोदाम में वक्त पर ना पहुंच पाती, तो उस दिन का अंधेरा उस पर कुछ और ही रंग में उतरता था। गोदाम में जैसे सूरज के गरूब होने के बाद कुछ छुपने लगता था, कुछ ऐसा जो दिन की रोशनी में नजर नहीं आता था। अक्सर वो उन दोनों औरतों के साथ काम मुकम्मल करके वापस आ जाती थी, लेकिन अगर वो पीछे रह जाती तो गोदाम के कोने में उससे एक अजीब सी चमक नजर आती। ना वो पूरी तरह रोशनी होती, ना ही अंधेरा, जैसे कोई आंखों के किनारे चमकता हुआ साया या जैसे कोई जलती हुई आंख किसी पर्दे के पीछे से उसे ताक रही हो। फातिमा की सांसें रुकने लगती, दिल धड़कने लगता। वो काम की रफ्तार तेज कर देती और ख़ुद को ज़हनी तौर पर संभालते हुए जल्द अज जल्द गोदाम से निकलने की कोशिश करती। वो रोशनी ना किसी बल्ब की थी, ना किसी फ़ोन की, वो कुछ और थी, कुछ ऐसा जो फातिमा को हमेशा उलझन में डाल देता था। फिर वही दो औरतें जिनके साथ वो दिन का बेशतर वक्त गुजारती थी, अक्सर उसका मजाक उड़ाती। देर मत किया करो फातिमा, वरना कोई साया ले जाएगा तुम्हें। वो हंसती और फातिमा का दिल सहम कर अंदर से बंद हो जाता। वो ये बात किसी से कह भी नहीं सकती थी, ना माँ से, ना बीमार बाप से। उनके पास सुनने की फुर्सत न थी। उनके पास तो रोटी के सवाल थे, बच्चों के रोने थे और बिस्तर पर लेटे बाप की दवाइयों के फहरिस्त। फातिमा की जिंदगी कैसे पिंजरे की मानंद थी जिसमें दरवाज़ा कभी खुला ही नहीं। सिर्फ धुंधले ख्वाब थे, थकावट थी और मजबूरियां थीं जो हर सुबह उसका मुंह चूम कर उसे गोदाम की तरफ धकेल देती थीं। वो काम पर आ तो जाती थी, मगर उसका जिस्म और रूह दोनों बिखरे हुए थे। कभी कभी जब बीमारी शदीद होती, बुखार चढ़ा होता, जिस्म कांप रहा होता, तब भी वो सिर्फ इसलिए जाती कि कहीं मालिक नाराज ना हो जाए, कहीं रोज़ी का ये थोड़ा सा दरवाज़ा भी बंद ना हो जाए। उस गोदाम का मालिक एक इंतहाई सख्त मिजाज इंसान था। वो एक अमीर शख्स था, लेकिन उसकी दौलत के साथ साथ उसके दिल की तंगी भी बहुत मशहूर थी। वो ना सिर्फ कम तनख्वाह देता था, बल्कि काम का बोझ उससे कहीं ज्यादा था। रोजाना 100 बोरियां सीना एक सेहतमंद इंसान के लिए भी मुश्किल होता, मगर फातिमा वो लड़की थी जो दिन भर सीलन ज़दा गोदाम में बैठकर पसीने और बुखार में लिपटा काम करती थी। मालिक को ना उसकी कमजोरी का ख्याल था, ना उसकी उम्र का, ना उसकी गुर्बत का। वो सिर्फ एक ही बात जानता था, काम मुकम्मल होना चाहिए, चाहे जान जाए। वो दिन जब वो नौजवान की बात मानकर घर चली गई थी, उसने उसे थोड़ा सा सुकून जरूर दिया था, लेकिन वो सुकून अगले दिन खत्म हो गया जब वो गोदाम पहुंची और मालिक ने उसे सबके सामने दलील करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ बुलंद थी, अल्फाज सख्त और लहजा ऐसा जैसे वो किसी जानवर से बात कर रहा हो। तू अब नवाबजादी बन गई है, जब दिल करेगी आओगी, जब दिल करेगा चली जाओगी। ये काम है या खेल? तुम जैसे लोगों को काम की कदर ही नहीं। वो चिल्लाता रहा और फातिमा सर झुकाए रोती रही। उसका दिल जैसे हथौड़ों से कुचला जा रहा था। वो सबके सामने शर्मिंदा खड़ी थी, उन दोनों औरतों के सामने भी जो हंस रही थी, एक दूसरे के कान में कुछ कहकर मुस्कुरा रही थी, जैसे वो दिन भर के तमाशे का इंतजार कर रही हों। फातिमा का जी चाहा कि भाग जाए कहीं दूर, किसी ऐसी जगह जहां ना गुर्बत हो, ना ये गोदाम, ना ये मालिक, ना ये तंजिया कह के। लेकिन भूख उसे दोबारा जमीन पर ले आई। माँ की आंखें, छोटे बहन भाइयों की खाली प्लेटें और बाप की दवाइयों के नाम, ये सब उसके सामने नाचने लगे। उसने आंसू पोंछे और वहीं जमीन पर बैठ गई। बोरियां सीने लगी, हाथ कपकपा रहे थे, मगर वो फिर भी काम कर रही थी। सूरज ढल रहा था, रोशनी मध्यम हो रही थी और गोदाम में फिर वही सायादार गोशा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगा था। फातिमा ने नजरें झुका ली। वो जानती थी कि अगर उसने देर की तो वही रोशनी उसे फिर नजर आएगी जो उसका दिल दहला देती थी। वो दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि आज का दिन जल्दी ख़त्म हो और वो जल्दी घर पहुंच जाए। काम ख़त्म करते करते शाम हो गई, जिस्म में सकत बाकी न रही थी। जब वो सब फारिग होकर निकलने लगे तो फातिमा ने हिम्मत करके मालिक के पास जाने का फैसला किया। दिल धड़क रहा था,
قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر آج ایڈوانس نہ ملا تو کل کچھ بھی کھانے کو نہ ہوگا۔ اس نے آہستہ سے کہا، مالک جی، اگر تھوڑے سے پیسے ایڈوانس دے دیں تو مہربانی ہوگی۔ مالک نے پہلے تو سنا ہی نہیں، پھر جیسے کسی کانٹے نے اسے چبھا دیا ہو، وہ ایک دم پلٹ کر غصے سے دھاڑا۔ کیا کہا؟ ایڈوانس؟ پھر ایک تو تم ویسے ہی کام نہیں کرتی ہو، اوپر سے ہر دوسرے دن تم ایڈوانس مانگتی ہو۔ تمہاری شکل دیکھ کر ہی میرا دن خراب ہو جاتا ہے۔ 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا جب تک پورا ہفتہ مکمل نہیں ہوگا۔ مالک کی بے رحم آواز جب گودام کی موٹی دھول سے اٹی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی تو جیسے اس کی گونج فاطمہ کے اندر تک سرایت کر گئی۔ وہ آواز صرف ایک ڈانٹ نہیں تھی، وہ اس کے وجود کی توہین تھی، اس کی مجبوریوں کا مذاق اور اس کی خاموش چیخوں کی توثیق۔ وہ وہیں اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی تھی، دل جیسے کسی پتھر تلے آ گیا ہو۔ پھر جیسے اس نے خود کو سنبھالا ہو، وہ آنسوں کی خاموش روانی کے ساتھ دوبارہ اپنے کام میں جھک گئی۔ اس دن اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو وہ مالک سے دوبارہ کچھ نہیں مانگے گی۔ اسی دن اس نے ہمت باندھی اور بخار میں تپتے بدن کے ساتھ پاؤں سوجے ہوئے، آنکھیں دھندلی مگر ارادہ پختہ کیے نہایت محنت سے اپنا کام مکمل کیا۔ وہ دونوں عورتیں آج بھی اس پر ہنس رہی تھیں، مگر فاطمہ نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں۔ آج اس کے سامنے صرف ایک ہدف تھا، 100 بوریاں مکمل کرنی ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے معمول سے کہیں زیادہ تیزی سے کام کیا، اور جب دن کے اختتام پر وہ اپنی بوسیدہ چپلوں میں قدم گھسیٹتی ہوئی گودام سے نکلی تو اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک ادھورا سا اطمینان بھی تھا۔ لیکن یہ اطمینان صرف عارضی تھا، کیونکہ گھر کی غربت اس کے قدم قدم پر اس کے پیچھے تھی۔ اماں کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ فاطمہ، آج پیسے لے کر آنا، گھر میں آٹا تک نہیں، بچے دن بھر بھوکے بیٹھے ہیں۔ وہ سب کچھ سوچتے ہوئے دل میں عجیب سا بوجھ لیے سنسان سڑک پر خاموشی سے چلتی جا رہی تھی۔ یہ راستہ جو وہ روز آتی جاتی تھی اجنبی نہیں تھا، مگر ہر روز اس کے قدم تھوڑے اور بوجھل ہو جاتے۔ یہ راستہ جس پر نہ کبھی کوئی راہگیر دکھائی دیتا، نہ کوئی گاڑی اور نہ ہی کوئی آوارہ جانور، آج اسے مختلف لگا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی ہلکی سی چاپ سنائی دی۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ یہ اس کا وہم ہے، شاید تھکن اور بھوک کی وجہ سے دماغ اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ لیکن جب وہ آواز دوبارہ سنائی دی تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ فاطمہ نے دھیرے سے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کے پیچھے وہی نوجوان آ رہا تھا، وہی جو اس دن گودام میں اس کی مدد کے لیے آیا تھا جب وہ بخار سے نڈھال سو گئی تھی، وہی جس نے نہ صرف اس کی جگہ بوریاں سیں بلکہ مالک سے کہہ کر اسے گھر بھیج دیا تھا۔ وہ نوجوان آج پھر اس کے سامنے تھا، لیکن آج کا منظر مختلف تھا۔ نہ گودام کا شور، نہ مالک کی آواز، نہ عورتوں کی ہنسی، آج صرف خاموشی تھی، ایک لمبی سڑک اور ان کے درمیان فاصلے پر جھکتی روشنی۔ وہ نوجوان آج بھی ویسا ہی دکھ رہا تھا، سادہ، خاموش، مگر آنکھوں میں وہی نرمی، وہی چمک۔ اس کی نظریں فاطمہ پر ٹکی ہوئی تھیں، لیکن ان نظروں میں کوئی بے حیائی، کوئی لالچ نہ تھا، صرف ایک گہری ہمدردی تھی، جیسے وہ فاطمہ کا دکھ بانٹنا چاہتا ہو، یا شاید وہ پہلے ہی سے اس کا دکھ محسوس کر چکا تھا۔ فاطمہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی، اسے وہ نظروں کی تپش اپنے وجود پر محسوس ہونے لگی۔ اس نے نظریں چرائیں، مگر دل ہی دل میں وہ سوال اٹھنے لگے، آخر کیوں آیا وہ؟ کیا کہنا چاہتا ہے؟ تبھی وہ نوجوان آہستہ سے بولا، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آیا ہوں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے تمہارے پیچھے چلا آیا۔ یہ الفاظ فاطمہ کے لیے جیسے کسی خواب کی مانند تھے۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اس نوجوان کو دیکھا، اس کے قدم تھم گئے۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس نوجوان نے اپنے ہاتھ میں پکڑے چند نوٹ فاطمہ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ رکھ لو، تمہیں ان کی ضرورت ہے۔ فاطمہ کا دل جیسے رک گیا ہو، اس نے جلدی سے پیسے دیکھے، پھر نوجوان کو دیکھا اور فوراً ہی نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، آپ بھی تو وہی مزدوری کرتے ہیں، آپ کو بھی اپنے لیے کمانا ہوتا ہوگا، آپ کے بھی گھر والے ہوں گے، میں آپ کے پیسے نہیں لے سکتی۔ نوجوان کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، تم بہت معصوم ہو فاطمہ، اس دن جب تم گودام میں سو رہی تھی اور بخار کی حالت میں بھی تم نے کام کرنا چاہا، وہ منظر دیکھ کر دل بہت دکھا۔ تم پر ترس نہیں آیا مجھے، تمہارے حوصلے پر فخر ہوا، تمہاری مدد کرنا میرا فرض ہے۔ اور جہاں تک میرے خاندان کی بات ہے، میرا کوئی خاندان نہیں، میں بالکل اکیلا ہوں، میرے ماں باپ مر چکے ہیں،
یہ سن کر فاطمہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس نے نظریں نیچی کر لی۔ اس کے پاس الفاظ نہیں تھی۔ شکر گزاری، شرمندگی، حیرت، سب کچھ ایک ساتھ دل میں سمٹ آیا تھا۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ تب وہ آہستہ سے بولی، جب میرے پیسے ملیں گے تو میں آپ کے یہ پیسے لوٹا دوں گی، وعدہ ہے۔ نوجوان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ جب بھی تمہیں ضرورت ہو مجھ سے لے سکتی ہو، اس ظالم مالک سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر فاطمہ کے دل میں جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ جانتی تھی وہ بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ مالک واقعی ایک ظالم انسان تھا، اور وہی نوجوان ایک اجنبی ہو کر بھی اس کا ہمدرد بن گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ دیکھو دور دور تک اندھیرا پھیلا ہوا ہے اور تم روزانہ اس راستے سے گزرتی ہو۔ یہ راستہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ اب وہ فاطمہ کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ اسے یوں پیچھے آتے دیکھ کر ایک محافظ کی طرح فاطمہ کے دل میں عجیب سی خوشی پیدا ہو رہی تھی، اور وہ اپنی اس خوشی کو کوئی نام نہ دے سکی۔ پھر گھر آ گئی، اور گھر آ کر اس نے سارے پیسے اماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اماں ان پیسوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، فاطمہ میں راشن لے کر آتی ہوں، اگر تم پیسے لے کر نہ آتی تو ہم سب بھوکے سوتے۔ ابا بھی ان پیسوں کو دیکھ کر خوش ہو گئے تھے، کیونکہ آج کی رات ان کی دوائیاں ختم ہو گئی تھیں۔ اگر وہ دوائیاں نہیں کھاتے تو پوری رات کھانستے رہتے تھے۔ فاطمہ نے جب کھانا کھایا تو اسے بستر پر لیٹتے ہی اس اجنبی مہربان نوجوان کی یاد آئی تھی۔ آخر وہ کون ہے؟ اتنے دن سے تو وہ اسے کبھی نظر نہیں آیا۔ فاطمہ کے لب اب مسکرا رہے تھے۔ صبح وہ جلدی سے تیار ہو کر گودام میں پہنچ گئی تھی، لیکن آج وہ اپنا سفید رنگ کا جوڑا پہن کر آئی تھی، جو اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ کم عمری کی معصومیت اس کے چہرے پر تھی، لیکن جب بھی مزدور بوریاں لینے آتے تو وہ کسی اجنبی چہرے کو تلاش کرتی، لیکن وہ اسے نظر ہی نہ آیا۔ آخر کیا وہ آج کام پر نہیں آیا؟ تبھی اس کے سر پر ٹھیکیدار آ کر کھڑا ہوا۔ پھر گودام کا مالک اسے کہنے لگا، آج تمہارے چہرے پر بڑا سکون ہے، کیا پیسوں کا بندوبست ہو گیا تھا؟ فاطمہ کہنے لگی، جی میں نے کسی سے ادھار لے لیے تھے، لیکن فاطمہ نے فیصلہ کیا تھا کہ جیسے ہفتہ مکمل ہونے پر اسے پیسے ملیں گے تو وہ اس اجنبی نوجوان کے پیسے واپس لوٹا دے گی۔ لیکن آخر وہ اسے نظر کیوں نہیں آ رہا کہ جب وہ رات کو گھر جانے لگی چپکے سے کوئی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ فاطمہ نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ اجنبی آج پھر اس کے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا اور مہربان نظروں سے فاطمہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اسے بڑی عجیب لگی تھیں۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگی، آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ تو وہ اجنبی کہنے لگا، تمہاری حفاظت کا خیال ہے، کیونکہ تم ایک معصوم لڑکی ہو، دنیا کی مکر و فریب سے بے خبر۔ اب فاطمہ گھبرا گئی تھی، لیکن اجنبی کی آنکھوں میں اس کے لیے مہربانی تھی۔ پھر فاطمہ سے کہنے لگی، میں آپ کے پیسے جلد واپس کر دوں گی۔ تو وہ اجنبی کہنے لگا، نہیں، تمہیں میرے پیسے واپس کرنے کے لیے ضرورت نہیں، کیونکہ میں تو اکیلا ہوں، میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں، میرے پاس بہت سارے پیسے موجود ہیں۔ میں صرف مزدوری اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرا دل کام میں لگا رہے۔ یہ سن کر فاطمہ حیران رہ گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، میرا نام یوسف ہے اور میں یہاں سے تھوڑی دور کچی بستی میں رہتا ہوں۔ فاطمہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر آئندہ بھی وہ اس کی مدد کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کے گھر کے حالات اچھے ہونے لگے۔ اکثر یوسف رات کو چھٹی کے بعد اس کے ساتھ چلا آتا۔ پھر فاطمہ اس سے اپنے دل کی بات کرتی۔ وہ اسے بتاتی کہ گھر کے حالات کیسے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے پریشان رہتی ہے، خاص طور پر اپنے ابا کی وجہ سے، جو ہر وقت بستر پر پڑا رہتا ہے۔ اس کی بیماری ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ لیکن یوسف نے اسے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ جب وہ اسے کہنے لگا کہ میں تمہارے ابا کے لیے ایک خاص قسم کی جڑی بوٹیوں والا شربت لا کر دوں گا، جس کے پینے سے انہیں بہت افاقہ ہوگا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی تھی، ورنہ اس نے تو ابا کے ٹھیک ہونے کی امید ہی چھوڑ دی تھی۔ آج کل وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ کام پر بھی جاتی تھی تو تیار ہو کر وہ اپنے کپڑوں پر بھی خاص توجہ دینے لگی تھی۔ کچھ پیسے اسے یوسف دے دیتا تھا، باقی پیسے اسے دہاڑی سے مل جاتے تھے۔ یوسف کے دیے ہوئے پیسے وہ اپنے پاس جمع کر رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ رات کے اندھیرے میں یوسف سے کہنے لگی کہ میں سوچ رہی ہوں کہ گودام سے کام چھوڑ دوں، کیونکہ بوریاں سی کر میرے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں۔ یوسف یہ سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، تم نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، میرا خیال ہے کہ تمہیں اپنا کوئی کام کرنا چاہیے۔
अगर तुम अपना कोई कारोबार कर लो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये सुनकर फातिमा मायूस होकर कहने लगी, मुझे ऐसा कोई काम नहीं आता। तो यूसुफ कहने लगा, ऐसा करो कि तुम घर में चूड़ियाँ रखो, चूड़ियाँ बेचा करो, औरतों का आना जाना रहेगा और तुम्हें इस किस्म की परेशानी भी नहीं होगी, ना ही किसी मर्द की बात सुननी पड़ेगी। ये सुनकर फातिमा हैरान रह गई थी कि वो उसे कैसा मशवरा दे रहा है। फिर वो बेचैनी से कहने लगी, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। मैं चूड़ियों का कारोबार तो कर लूंगी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम्हारे दिए हुए पैसे मेरे पास अभी तक महफूज हैं। उनके बारे में मैंने अम्मा को कुछ नहीं बताया। ये सुनकर यूसुफ मुस्कुराया और कहने लगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं तुम्हें उसमें से कुछ पैसे दे देता हूँ, तुम मुझसे अपना कारोबार कर लेना। वो हर वक्त फातिमा का खैर ख्वाह बनकर उसके बारे में सोचता रहता था। ये बात उसे खुशी देती थी कि कोई है उसका एहसास करने वाला। आजकल वो बहुत खुश रहने लगी थी और ये बात उसके माँ बाप ने भी नोट कर ली थी। यूसुफ भी दिए हुए शरबत से उसके अब्बा के जिस्म में जैसे नई तवानाई आ रही थी और वो अपने आप को बहुत तवाना महसूस कर रहा था। फिर वो फातिमा से कहने लगा, मेरी बेटी, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा, फिर हम दोनों मिलकर काम करेंगे, हमारे घर के हालात बदल जाएंगे। फातिमा ने अभी तक किसी को भी यूसुफ के बारे में नहीं बताया था। फिर उसने गोदाम से काम छोड़ दिया और यूसुफ के दिए हुए पैसों से चूड़ियों का कारोबार शुरू कर दिया। लेकिन उसे बहुत मायूसी होने लगी, क्योंकि मोहल्ले में रहने वाली औरतें उसका मजाक बना रही थीं। उनके बदलते हुए हालात देखकर सब लोग ही उनसे हसद कर रहे थे कि आखिर फातिमा के हालात इतनी जल्दी कैसे बदल गए। वो तो एक मामूली सी लड़की थी जो गोदाम में बोरियां सी कर अपना घर चला रही थी। फिर अचानक अपना कारोबार शुरू कर लेना कोई छोटी बात नहीं थी। आजकल बड़ी मायूस रहने लगी थी, क्योंकि कोई भी औरत उसके पास चूड़ियां खरीदने नहीं आ रही थी। लेकिन एक रात वो हैरान रह गई जब 4 औरतों ने उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी थी। वो चारों औरतें निकाबपोश थीं। फिर वो फातिमा से कहने लगी, सुना है कि तुम चूड़ियों का कारोबार करती हो। दरअसल हमारे घर में शादी है और हम तुमसे चूड़ियां पहनने आए हैं। ये सुनकर फातिमा जल्दी से कहने लगी, जी, मेरे पास बहुत अच्छी चूड़ियां हैं, मैं आपको वो दिखाती हूँ। बहुत जल्दी से सारी चूड़ियों के डब्बे उठाकर ले आई थी। औरतों ने चूड़ियां पहनी और उसकी तारीफ भी करने लगी कि वह बहुत अच्छी चूड़ियां लेकर आई है, आइंदा भी उसके पास ही आएंगी चूड़ियां खरीदने के लिए। फातिमा ने उसे देख लिया था कि वो एक अमीर खानदान से नजर आती है, तभी तो उसके हाथ पर बहुत सारे पैसे रखकर चली गई थी। अब उसके ऐश हो गए थे। अब तो मोहल्ले की भी बहुत सी औरतें चूड़ियां खरीदने आने लगी थीं। फिर वो एक दिन यूसुफ से मुलाकात करने के लिए गोदाम पर पहुंच गई। सामने ही मालिक खड़ा था, लेकिन आज फातिमा को बदले हुए रूप में देखकर वो हैरान रह गया। कहने लगा कि तुमने गोदाम से काम क्यों छोड़ दिया फातिमा? फातिमा पूरे तमादी से कहने लगी कि उसने अपना काम शुरू कर दिया है, क्योंकि गोदाम की कमाई में उसके घर का गुजारा नहीं हो रहा था। फिर वो मालिक से कहने लगी, मैं आपके पास किसी काम से आई हूँ। आपके पास जो नौजवान मजदूर यूसुफ काम करता है, मुझे उससे मिलना है। ये सुनकर मालिक कहने लगा, मेरे पास तो कोई मजदूर यूसुफ नाम का नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। फातिमा जल्दी से कहने लगी, नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, बस उसने मुझे कुछ पैसे उठा दिए थे, मैं वही वापस करना चाहती हूँ। वो यहीं पर इसी गोदाम में मजदूरी करता था, अक्सर उसने मेरी मदद की है, कभी तो मेरे घर के हालात बदले हैं। ये सुनकर मालिक कहने लगा, यकीन करो फातिमा, क्या मैं झूठ कहूँगा? यहाँ पर कोई यूसुफ नाम का नौजवान काम नहीं करता। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो सामने वो रशीद चचा खड़ा है, जो पिछले 10 सालों से इस गोदाम में काम कर रहा है, तुम उससे जाकर पूछ लो। फातिमा अब हैरान परेशान से रह गई थी। तो क्या यूसुफ ने उससे झूठ कहा था? लेकिन फिर भी वो अपने दिल की खातिर रशीद चचा के पास पहुंच गई थी और उससे कहने लगी कि यूसुफ नाम का जो मजदूर यहाँ पर काम करता है, मुझे उससे मुलाकात करनी है, कि आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं? तो रशीद चचा कहने लगा, नहीं, यहाँ तो कोई ऐसा नौजवान काम नहीं करता जिसका नाम यूसुफ है। फातिमा बेटी, तुम्हें गलत फहमी हुई है। ये सुनकर वो मायूस होकर घर आ गई थी, लेकिन वो कई दिनों से उससे मुलाकात करने नहीं आया था। आखिर उसने मुझसे झूठ क्यों कहा था कि वो उस गोदाम में मजदूरी करता है? फिर अक्सर ही वो यूसुफ का इंतजार करने लगी, लेकिन वो उसके सामने नहीं आया। अब उसके घर के हालात बहुत हद तक बदल गए थे और उसने एक चूड़ियों की दुकान अपने घर में बना ली थी। फिर उसकी माँ कहने लगी, अब मेरी तबीयत ठीक रहती है, मैं चूड़ियों की दुकान पर बैठ जाया करूंगी,
تم یہ کام چھوڑ دو کیونکہ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر فاطمہ نے انکار کر دیا اور کہنے لگی، ہرگز نہیں، میں شادی نہیں کروں گی، بلکہ ابھی تو مجھے بہت سے گھر کی ذمہ داریوں سے ہاتھ بٹھانا ہے، اس لیے آپ میری شادی کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھانا چاہتی ہوں، میری زندگی تو برباد ہو گئی۔ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جو پڑھ لکھ نہ سکی، لیکن میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر فاطمہ کی ماں خاموش ہو گئی تھی، لیکن فاطمہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے حقیقت چھپائی تھی کہ وہ صرف اور صرف یوسف کی وجہ سے شادی سے انکار کر رہی ہے، کیونکہ وہ دل ہی دل میں اس سے محبت کرنے لگی تھی اور اس کے انتظار میں اس کی آنکھیں ہر وقت بے تاب رہتی تھیں۔ آخر وہ اس سے ملنے کیوں نہیں آتا؟ وہ کہاں چلا گیا ہے؟ اس کا دل مایوس رہتا اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں ہر وقت اداسی کی چمک رہتی۔ وہ شدت سے یوسف کا انتظار کرتی، لیکن اتنے دنوں سے وہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ پھر آخر کار ایک رات اس سے رہا نہ گیا اور وہ پھر سے گودام کے پاس پہنچ گئی، جہاں پر اس وقت سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، کوئی راہگیر کیا پھر کوئی کام کرنے والا مزدور۔ پھر فاطمہ اپنے دل سے پوچھنے لگی کہ آدھی رات کو وہ یہاں کیا لینے آئی ہے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ یوسف یہاں کام نہیں کرتا۔ لیکن اس کے دل نے ایک بات کہی تھی کہ اس کی خوشبو یہیں پر موجود ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ اس کے آس پاس ہے۔ کافی دیر تک وہ چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتی رہی، لیکن یوسف اسے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ پھر مایوس ہو کر وہ گھر کی طرف آ رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے اسے آواز دی تھی۔ فاطمہ نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو اسے ایسے لگا جیسے اس کے دل کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ یوسف اس کے سامنے کھڑا تھا، سفید رنگ کا لباس پہنے، اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک رہا تھا۔ فاطمہ اسے دیکھ کر خوش ہو گئی، اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ پھر وہ بے قراری سے کہنے لگی کہ تم مجھ سے ملاقات کرنے کیوں نہیں آئے؟ میری آنکھیں ہر وقت تمہارا انتظار کرتی رہتی ہیں، کیونکہ مجھے تمہاری ایک امانت واپس کرنی ہے۔ وہ پیسے جو تم نے مجھے دیے تھے اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے، اب میں واپس کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے گھر کے حالات بہت بدل گئے ہیں۔ اب میں پہلے جیسی کمزور فاطمہ نہیں رہی۔ یہ سن کر یوسف مسکرا دیا اور کہنے لگا، میں بھی جو تمہیں ایک مضبوط لڑکی دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے تو میں نے تمہیں ہمت حوصلہ دیا اور تم نے اپنا کام شروع کر دیا، کیونکہ وہ مالک جب تم پر چلاتا تھا تو مجھے بہت برا لگتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی آدمی تم پر ایسے چلائے۔ یہ سن کر فاطمہ ناراضگی سے اسے کہنے لگی، لیکن تم نے مجھ سے ایک جھوٹ بات کہی۔ تم نے مجھے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم اس گودام میں کام نہیں کرتے ہو؟ تم یہاں نہیں رہتے، بلکہ تم نے جو کچھ بھی کہا تھا سب جھوٹ تھا۔ گودام کا مالک تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر یوسف مسکرا دیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر فاطمہ حیران رہ گئی تھی۔ فاطمہ کہنے لگی کہ تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو یوسف کہنے لگا، کیونکہ میرے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں اس گودام میں رہتا ہوں، نہ ہی وہ مالک اور نہ ہی کوئی اور۔ یہ صرف تمہیں معلوم ہے کہ میں یہی پر رہتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے فاطمہ کہ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ میں ایک مزدور ہوں، یہاں پر مزدوری کرتا ہوں، لیکن میں چاہوں تو تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان پر بھی پہنچا سکتا ہوں۔ میرے پاس اتنی طاقت ہے، کیونکہ میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہوں، دوسری دنیا کی ایک طاقتور مخلوق جو ہر چیز کر سکتا ہے، حالانکہ اپنا روپ بھی بدل سکتا ہے، لیکن تم اس چیز کو نہیں سمجھو گی۔ فاطمہ یہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یوسف اسے کیا کہہ رہا ہے۔ فاطمہ کہنے لگی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ مطلب تم اس گودام میں رہتے ہو لیکن کسی کو دکھائی نہیں رہتے؟ کیا تم کوئی جن ہو؟ یہ سن کر یوسف کہنے لگا، ہاں تم نے ٹھیک پہچانا، میں ایک جن زادہ ہی ہوں۔ یہ سن کر فاطمہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اسے اپنا وجود پر اختیار پانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑا یوسف کا وجود ایک جن زادہ ہے۔ فاطمہ خوفزدہ سی ہو کر کہنے لگی، لیکن مجھے یقین نہیں آتا، تم ایک انسانی روپ لے کر میرے سامنے موجود ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یوسف کہنے لگا، یہی حقیقت ہے، یہ گودام ہی میرا مسکن ہے اور یہیں پر میں آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے رہتا ہوں۔ یہاں پر مجھے میری ماں چھوڑ کر گئی تھی، جو ایک جنتی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، کیونکہ میری جان کو اور میری ماں کی جان کو خطرہ تھا ان شیطان جنات سے جو ہم پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ میری ماں مجھے یہاں چھوڑ کر واپس چلی گئی تھی اپنی دنیا میں، لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں گئی۔ اس نے مجھے جانے سے پہلے کہا تھا کہ میری مجبوری ہے، میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی،
اگر تمہیں اپنے پاس رکھا تو وہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ پھر میں اس درخت کے نیچے رہنے لگا جو یہاں پر موجود ہے، گودام کے پاس۔ پھر جب یہ گودام تعمیر ہوا تو میں نے پہلی بار انسانوں کو دیکھا اور ان کے بارے میں حیرت سے سوچنے لگا، کیونکہ یہ میرے جیسے نظر نہیں آتے تھے۔ میرا پہلی بار انسانوں سے سامنا ہوا تھا، تب میں نے اس حقیقت کو جانا کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور انسانوں کی دنیا میں رہتا ہوں۔ میں شروع سے یہ الگ تھلگ رہتا تھا، لیکن جب تم یہاں آنے لگی تو میں نے تمہارے چہرے کی معصومیت کو دیکھا۔ اب میں جوان اور طاقتور ہو گیا تھا، لیکن میں کسی بھی مخلوق کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ جب بھی مجھے کوئی انسان نظر آتا جو کمزور اور بے بس ہے، میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ جب میں نے تمہیں اس دن بخار میں مبتلا دیکھا تو مجھے تم پر بہت ترس آیا، اسی لیے میں نے تمہاری مدد کی، لیکن نہ جانے کب میں تم سے محبت کر بیٹھا اور میں نے تمہیں حقیقت بھی نہیں بتائی تھی، اس لیے میں خوف زدہ ہو کر تمہاری زندگی سے چلا گیا، یہ جان کر کہ جس دن تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ میں ایک جن زادہ ہوں تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں میں بھی میرے لیے محبت ہے، کیونکہ میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں ہر بات جو تمہارے دل میں ہے اچھی طرح جان سکوں۔ لیکن کیا یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی کہ میں ایک جن ذات ہوں تم مجھ سے محبت کرو گی؟ یوسف کی آنکھوں میں اس کے لیے سوال تھا، جبکہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جو خوف اس کے دل میں جاگا تھا، ایک دم سے ہی وہ بہت دور جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے یوسف سے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ پھر وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھلے ہی تم دوسری دنیا سے آئے ہوئے ہو، لیکن میرے دل میں تمہاری محبت کی شمع جل رہی ہے جو کبھی نہیں بجھے گی۔ کیا تم مجھ سے کبھی کبھی ملاقات کرنے کے لیے آ سکتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں امید کے دیے تھے۔ یہ سن کر یوسف حیران رہ گیا، پھر کہنے لگا، کیوں نہیں؟ مجھے تو خود پتہ نہیں چلا کہ کب میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں اس بات سے انجان رکھا اور تمہیں ایک درد، ایک تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ فاطمہ یہ سن کر مسکرا دی اور کہنے لگی، لیکن میں ہمیشہ ساری زندگی اس تکلیف میں مبتلا رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ تکلیف مجھے تمہارے عشق کی ہے جو کبھی نہیں مٹنے والی، اور میں تم سے ملاقات کرنے آؤں گی اور مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں بے قراری تھی، پھر یوسف بھی مسکرا دیا۔ ایک نئی محبت کا آغاز ہو گیا تھا۔